بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے انبیاء کرام کی درس گاہوں کے حوالے سے ذرا گفتگو کی تھی۔ ایک دوست کا سوال تھا کہ انبیاء کرام کی درس گاہیں کیا کیا ہیں، وہاں کون کون سے درس دیے جاتے ہیں۔ آج تھوڑا اس بات پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ انبیاء کرام کی درس گاہوں سے تعلیم لینا کیوں ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی درس گاہوں سے تعلیم لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم ٹھیک سے علم کے مطابق عمل کرنے کے قابل نہیں بنتے۔ ہم نے صحابہ کرام سے تعلیمات لیں، تعلیمات لینے کے بعد وہ تابعین ہو گئے، تابعین سے جنہوں نے تعلیم لی وہ تبع تابعین ہو گئے، تبع تابعین سے جنہوں نے تعلیم لی پھر ان سے پھر جس نے تعلیم لی، اس طرح مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے تعلیمی مراحل آج ہم تک جو پہنچے ہیں۔ یہ تعلیم حقیقت میں دین کی تعلیم تو ہے، قرآن کی تعلیم تو ہے، شریعت کی تعلیم تو ہے، روحانیت کی تعلیم بھی اس میں موجود ہے، لیکن حقیقت میں اس تعلیم سے حقیقی روح وہ نکل چکی ہے، اس کے اندر سے نورانیت نکل چکی ہے، اس کے اندر سے وہ تاثیر نکل چکی ہے کہ جو بندے کو رب کا حقیقی خلیفہ بنا سکے، جو بندے کی ذات میں نور بھر دے، جو بندے کو ان صفات سے آراستہ کر دے کہ جن صفات کی وجہ سے اسے خلافت کے منصب کی ذمہ داریوں کے لائق بنایا گیا۔ لہذا انبیاء کرام جو ہیں وہ حقیقی اساتذہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی جانب سے ایک استاد منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ اللہ تعالی کی طرف سے کوالیفائیڈ سرٹیفائیڈ استاد ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم کسی تعلیمی ادارے میں کسی کو اگر استاد کی ٹیچر کی پوسٹ پہ رکھتے ہیں تو اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہیں، اس کی قابلیت کو دیکھتے ہیں، اس کے مزاج کو دیکھتے ہیں، اس کی عادات کو دیکھتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، اس کے ظاہری انداز اور اس کے باطنی معاملات پہ بھی کچھ نہ کچھ نظر رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا اسلوب کیسا ہے، اس کی معاشرتی زندگی کیسی ہے، اس کی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی مکمل پڑتال کرتے ہیں۔ اور جب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ایک استاد کی ذمہ داریاں ادا کر پائے گا، ہمارے دیے ہوئے سبجیکٹ، ہمارے دیے ہوئے اس ٹارگٹ کے مطابق یہ اپنے طلباء تک، اپنے اسٹوڈنٹ تک ٹھیک سے پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم اسے استاد مقرر کرتے ہیں، ٹیچر مقرر کرتے ہیں۔ ورنہ ہم انٹرویو تو بہت سوں کے لیتے ہیں، سی ویز بھی بہت سوں سے لیتے ہیں، لیکن ٹیچر کے لیے ہم سلیکٹ چند ایک کو کرتے ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً ہمارے معیار کے مطابق ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معیار سے سنوار کر، اپنے معیار کے مطابق ڈھال کر، اپنی تعلیمات سے آراستہ کر کے، اپنی جانب سے اس کی ذات کو ایک مکمل اور کامل انسان کی اور خلیفے کی حیثیت سے اس روح زمین پہ بھیجا۔ اس نے جو تعلیم فرمائی
اس کی تعلیم کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو اللہ تعالیٰ کے نور طفل نوری سے تخلیق فرمائے گئے، جو اللہ کے عشق میں تخلیق فرمائے گئے اور جس کے عشق میں پوری یہ دنیا تخلیق کی گئی، اس ذات مبارک کی تعلیم اور تربیت سے بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی روا رکھی اور ان کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے۔ لہذا یہ جتنی بھی روحانی تعلیم ہے، بندے کو رب سے جوڑنے والی تعلیم ہے، اس تعلیم کا جہاں جہاں جب بھی پرچار ہوگا تو اس کے مد مقابل دنیا کے بڑے بڑے ابلیس آ کے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے عفریت آ کے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فتنے آ کے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فرعون آ کے کھڑے ہوں گے، بلند و بالا حصاروں کے ساتھ اسے محصور کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ حملے کریں گے اور اسے ہرانے کی اور اسے نیچا دکھانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ یہی کچھ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہی کچھ اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے بھی دنیا کی صعوبتیں برداشت کیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی دنیا کی صعوبتیں برداشت کیں۔ لہٰذا اس تعلیم اور تربیت سے وابستہ ہونے کے بعد دنیاوی مصائب و آلام کی نسبت آپ کو ملے گی، یہ نسبت انبیاء کی وجہ سے بھی ملے گی، اولیاء کی وجہ سے بھی ملے گی۔ دنیاوی کٹھنائیوں سے، دنیاوی تنگیوں سے، دنیاوی تنگ دستیوں سے، دنیاوی اناد سے، دنیاوی دشمنیوں سے، دنیاوی معاملات سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا، وہ آپ کو ہرانے کی، گرانے کی، نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ظاہری تعلیم بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر آج ہم تک پہنچی ہے، ہم نے اس کی اصل روحانیت کھو دی ہے۔ لہذا جب تک ہم اپنے اندر کو منور کر کے یہاں سے ہم ہمارے اندر کے لطائف اپنی اپنی کائنات تک، اپنے اپنے عالمین تک اڑان پا کر وہاں سے وابستہ انبیاء کرام کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ نہیں ہوں گے، وہاں کی محفل سے ادب اور آداب نہیں سیکھیں گے، وہاں سے ہر پیغمبر کے عادات اور اطوار نہیں سیکھیں گے، اس پیغمبر کے خصائل سے جب تک یہ مزین نہیں ہوں گے تب تک یہ زمانے میں نور کی حقیقی تعلیم اور خلافت کے حقیقی منصب کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا وہاں تک پہنچنا، ان پیغمبروں کی درسگاہوں سے وہ ادب اور آداب کی تعلیم لینا، وہ نیاز مندی اور عجز و انکساری کی تعلیم لینا، وہ قربانی کی تعلیم لینا، اپنے آپ کو اللہ کی جانب موڑے رکھنے کی تعلیم لینا، اپنے ہر کام کو، ہر عمل کو، ہر بات کو، ہر حوالے کو اللہ تعالیٰ سے منسوب رکھنے کی تعلیم لینا اور اپنے ہر معاملے سے اللہ سے مدد لینے اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے کی تعلیم لینا، یہی انبیاء کرام کی درسگاہوں سے تعلیم پاتے ہیں۔ ان کے مختلف مدارج ہیں، ان کی مختلف ترتیبات ہیں، ترکیبات ہیں، یہ پیغمبروں کی صحبتوں سے، ان کی صحبتوں کا اثر لے کر، ان کی صحبتوں سے علم لے کر، ان کی صحبتوں سے نور لے کر، ان کی صحبتوں سے تربیت لے کر جب واپس آپ کے وجود میں آ کے بستے ہیں یہ لطائف، تو آپ کے وجود کو ان پیغمبری خصائل سے آراستہ اور پیراستہ کر دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں۔ آپ کی ذات پھر سراپا
ایک عجز و انکساری بن جاتی ہے، دنیاوی رغبتیں اڑ جاتی ہیں، دنیاوی کشش آپ کے اندر سے مٹ جاتی ہے، دنیاوی طلب آپ کے اندر سے اڑ جاتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا دیکھنا بولنا سننا سنانا سب کچھ اللہ تعالی کی رضا سے منسوب ہونے لگ جاتا ہے۔ لہذا پھر آپ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جا کے پہنچتے ہیں اور حضور نبی کریم کی محفل سے وہ فیض لیتے ہیں جو ابو بکر صدیق نے لیا، جو فیض عمر فاروق نے لیا، جو فیض علی المرتضیٰ نے لیا، جو فیض حسنین جان فاطمہ نے لیا، جو فیض بی بی فاطمہ سرکار بطول نے لیا، جو فیض باقی صحابہ کرام نے لیا، جو فیض اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے حبیب نے پوری دنیا میں پھیلایا، اسی فیض سے آپ بھی فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کی ذات فیض یاب ہوتی ہے، آپ کے اندر کی مکمل کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مست ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے حضور کی وہ سنت جو معراج کی ہے، حضور نے جو بھی کام کیا ہر کام حضور کا سنت ہے، تو حضور نے معراج بھی کی وہ بھی سنت ہے، تب اس خلیفے کو معراج بھی نصیب ہوتی ہے، وہ پھر حقیقی معراج ہوتی ہے جو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کی منزلیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ یہ خلیفہ روبرو ہوتا ہے، اللہ کے دیدار سے روبرو ہوتا ہے، اللہ کی صفات سے روبرو ہوتا ہے، اللہ کے انوار سے روبرو ہوتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوشی کی اور بڑی ہی کامیابی کی، بڑی ہی اللہ اور اس کے رسول سے عشق کی وابستگی کی رسی ہے، یہ ڈور ہے، یہ رستہ ہے، یہ طریق ہے۔ لہذا روحانیت کے اسباق اور طریقت کے اسباب، معرفت اور حقیقت کے اسباق انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اور ان کے جوڑنے کا سلسلہ اس کے اندر رکھے گئے لطائف اور ان لطائف کے سرداران وہ رسل، ان کی محفلوں سے اور ان کی تربیتوں سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ وہاں جائے، وہاں سے تعلیم و تربیت لے، یہ اس خلیفے کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر کو منور کیا جائے، اور وہ آپ کا اندر منور ہوگا صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کیجیے، اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کا نور پھر باقی لطائف کی طرف بھیجیے، اور باقی لطائف کو بھی بیدار کر کے اپنی ذات کو اللہ کی خلافت کے لیے تیار کیجیے، مخلوق کی خدمت کے لیے تیار کیجیے، عجز و انکساری کے لیے تیار کیجیے، دنیاوی رغبتوں کو طلاق دینے کے لیے تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین، جزاک اللہ۔